واقف ہیں، یہ بتائیے ساتویں امام قید خانے میں گئے، کوئی ایک قید خانہ تھا؟ کتنے قید خانے ہیں جو تبدیل ہوئے؟ کتنے قید خانے جو تبدیل ہوئے؟ یہ بار بار قید خانے کیوں تبدیل کیے جاتے تھے؟ کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہ داروغہ زندان ہے، کبھی وہ داروغہ زندان ہے. یہ چکر کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس زندان میں ساتویں امام چند دن رہتے ہیں، کچھ مہینے رہتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، چند ہفتے، کہیں چند مہینے، جو داروغہ زندان ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے. وہ منقلب ہو جاتا ہے، وہ ساتویں امام کے قدموں پر گر جاتا ہے، وہ ساتویں امام کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ حاکم کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ کم سے کم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس شخص کو مزید زندان میں رکھ سکوں. اگر یہ حکم آ جائے کہ اس کو قتل کر دو، وہ قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کیا انقلاب ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سنا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی. 14 برس یہ معمولی مدت تو نہیں ہے، یہ کم مدت تو نہیں ہے، مگر ان 14 برسوں کے اندر کیا امام کار امامت سے غفلت کر سکتے ہیں؟ مسلسل کار امامت جاری ہے. حد یہ ہے کہ آخر میں صفاق ترین سندی بن شاہک کہ جس کے قید خانے میں بالآخر امام کی شہادت ہوئی ہے، اس قید خانے میں بھی ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقوش عصمت ہی کے اندر اس کی تصریح کیا، ایکسپلیسٹلی اس کو لکھا ہے کہ سندی بن شاہک خود قاتل ہے، مگر اس کے خاندان میں بھی محبان اہل بیت کا ایک پورا گروہ پیدا ہو گیا جو ساتویں امام کے کردار سے متاثر ہوا تھا. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین وائس. انسان عمل کے ذریعے سے جو تبلیغ کر سکتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ممکن نہیں ہے. امام کا عمل تو سامنے ہے، جو آپ نے سنا یہ رات دن کیا کرتا ہے؟ پروردگار سے راز و نیاز، سجدے میں ہے تو پروردگار عالم کو مخاطب کرتا ہے، جس کے یہ جملے ہوں کہ اے پروردگار، دنیا کے شور میں تجھ سے مناجات کی اس طرح سے فرصت نہیں ملتی تھی، یہ کتنا اچھا ہو گیا کہ اس قید خانے میں تجھ سے مناجات کا موقع مل رہا ہے. یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ راز و نیاز کی کون سی منزل ہے؟ یہ مناجات کا کون سا لیول ہے جو ساتویں امام سکھا رہے ہیں؟ اسی قید خانے کے اندر ٹیمپٹیشن کے لیے فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے. ٹیمپٹیشن کے لیے ساتویں امام کو کہ ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا کریں گے، ایک زن بدکار کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ اور جا کر اپنے وہ کام کرو جو تمہارا شغل ہے، جو تمہارا کام ہے. اور چند دنوں کے بعد جب دیکھا تو کیا نظر آیا کہ اسی حجرے کے اندر، اسی جگہ پر جہاں ایک طرف ساتویں امام خدا کو پکار رہے ہیں، دوسری طرف وہ عورت بھی پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. اور جب اس کو بلا کر باقاعدہ پوچھا گیا تجھے بھیجا کس لیے تھا اور یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کہا کہ میں کیا کرتی، میں نے خود دیکھا کہ اس قید خانے کے اندر یہ شخص پروردگار عالم کی تسبیح کرتا ہے اور کہتا ہے سبوہن سبوہن قدوسن قدوسن، اور ایک طرف یہ کہتا ہے سبوہن قدوسن اور ساتھ ہی ساتھ در و دیوار سے صدائیں آتی ہیں سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. اس کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس میں نے اتنا سوچا کہ اس سے بہتر موقع مجھے عبادت پروردگار کا نہیں مل سکتا، تو میں نے بھی تسبیح پروردگار شروع کر دی. یہ انقلاب سندی بن شاہک. اور اس سے پہلے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان کی چھپی ہوئی جو تقاریر ہیں ساتویں امام کے بارے میں، اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے مصائب امام ہفتم لکھے ہیں، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہوا کہ جب داروغہ زندان آمادہ نہیں ہوتے تھے تو باقاعدہ جنگل سے حبشیوں کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کو پہلے ایک عرصے تک اس بات کی تربیت، ٹریننگ دی جاتی رہی. شراب پلاتے، وہ حبشی کیا مسلمان تھے؟ نہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سیولائزڈ ورلڈ، کلچرڈ ورلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہاں سے ان کو لایا گیا ہے، ہاتھوں میں تلوار تھماتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، نشے میں مست ہو جائیں، اس کے بعد ایک خالی چارپائی کے اوپر لکڑیاں رکھ کے اور ان کے اوپر چادر بچھا کر پریکٹس کرواتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر تلواریں برساؤ، تاکہ یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ کس کے اوپر تلواریں برسائی جا رہی ہیں. ایک عرصے تک یہ مشق کرانے کے بعد اب ان حبشیوں کو لے کر آئے اس جگہ پر کہ جہاں ساتویں امام موجود تھے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب لے کر آئے وہاں پر جہاں ساتویں امام لیٹے ہوئے ہیں، اور اب ان سے کہا جاؤ اور جا کر اس کو قتل کرو.
قریب گئے, چادر ہٹائی, ساتویں امام کا چہرہ دیکھا, تلواریں پھینک دی اور قدموں میں گر گئے. اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ تو حبشی ہو, تم تو شیعہ نہیں ہو, تمہارا کیا تعلق اسلام سے, تم کیا جانو کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے, تمہیں کسی کے تقدس کا کیا علم, یہ کیا ہو گیا, تمہیں بھیجا کس لیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, ہم اور تو کچھ نہیں جانتے, مگر اتنا جانتے ہیں کہ اگر جنگل میں کبھی قحط پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو یہی وہ شخص ہے جو آ کر خدا سے دعا کرتا ہے جس کے بعد بارش برستی ہے. یہ کیا اعجاز امامت ہے, یہ کیا کرامت ہے, یہ کیا تصرف ہے, یہ ولایت کا کون سا مرتبہ ہے, میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. مگر برادران عزیز, جب ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان ہدایت قبول ہی نہ کرنا چاہے, تو اسی قید خانے کے اندر سندھی بن شاہ زہر بھی دیتا ہے, اور زہر دینے کے بعد چادر کو اس طرح سے فشار دیا جاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ساتواں امام گھٹ کر زہر کے اثر سے, چادر کے فشار کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہے, پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں. ساتویں امام شہید ہو گئے, ساتویں امام کی شہادت ہو گئی, اور اب ہارون کی طرف سے حکم یہ ہے کہ لے جاؤ اس کے جنازے کو اور ڈال دو دجلہ کے پل پر, تاکہ ہم یہ پروپیگنڈا کر دیں کہ یہ رات میں بھاگ رہا تھا اور ادھر ادھر کی سواریاں آئیں اور ان کے زیر اثر, ان کے پیروں تلے یہ کچل کر ہلاک ہو گیا. دجلہ کے اوپر, پل کے اوپر ساتویں امام کا جنازہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں موجود ہیں, مگر کیفیت کیا ہے برادران عزیز؟ کیفیت یہ ہے کہ جو سواریاں ہیں, ادھر کی سواریاں رک چکی ہیں, آگے نہیں بڑھتی, ادھر کی سواریاں ٹھہر چکی ہیں, آگے نہیں بڑھتی. یہ یہاں کی کیفیت ہے. اور اس لوہار کے گھر پر کوئی دستک دے رہا ہے, وہ لوہار کہ جس نے منت مانی تھی کہ اگر خدا نے مجھے اولاد دی تو میں اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا. اس کی منت پوری ہو چکی ہے, اور وہ مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مناسب موقع آئے اور میں فاطمہ زہرا کے کسی بیٹے کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کروں. دستک ہوئی, اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون کھڑی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا, تو نے منت مانی تھی, تیری منت پوری ہو گئی اور تو اولاد زہرا کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے. کہا کہ ہاں. کہا آ جا, تیری منت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. بیوی میں چلتا تو ہوں, مگر آپ کون ہے؟ کہا جس کی اولاد کے ساتھ تو نے نیکی کی منت مانی تھی, میں وہی فاطمہ زہرا ہوں. چہرے کو جھکایا, بیوی کے پیچھے پیچھے چلا, بیوی نے رہنمائی کی اور دریائے فرات دجلہ کے اس پل کے اوپر وہ پہنچا. بیوی نے کہا کہ جا کر میرے اس بیٹے کی ہتکڑیاں اور بیڑیوں کو کاٹ دے. جنازہ